اور ان کو خود کوشش کرنی چاہیے کہ وہ گرفتار ہو جائیں، کیونکہ پورا حق حاصل ہے قاسم سلیمان کو کہ وہ والد کی سیاست کے وارث بنے، اور وارث بننے کے لیے گرفتار ہونا ضروری ہے۔ ناظرین، بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ پی ٹی آئی ایڈیشنل سیکرٹری جنرل عمیر خان نیازی موجود ہیں۔ نیازی صاحب، بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ پہلے فرمائی دیجیے گا، آج بہت بڑے فیصلے ہوئے ہیں سر، آپ کی پنجاب میں 9 مئی کا پہلا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے اور 10 سال کی سزائیں سنا دی گئی ہیں۔ یہ سیاسی گرفتاریاں کیوں لگ رہی ہیں آپ کو؟ کیا 9 مئی نہیں ہوا اس ملک میں؟ بے شک بالکل 9 مئی ہوا۔ 9 مئی کے جتنے کردار تھے ان کو بے نقاب کرنے کے لیے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جوڈیشل کمیشن بنا لیں۔ آج کی جو آپ نے سزائیں دیکھی، مطلب میں آپ کو خالی ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں۔ آپ ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن احمد بچر کا کیس اٹھا کے دیکھ لیں۔ جس ایف آئی آر میں انہیں 10 سال کی سزا دے رہے ہیں، اس ایف آئی آر میں دور دور تک ان کا نام ہی مینشن نہیں ہے۔ پھر 1 سال بعد جو ہے نا، جو حسام گواہ جو لاہور سے چلا ہے، جو کہتا ہے کہ 18 کانسپریسی کے گواہ تھے، وہ گجرانوالا پہنچتا ہے، وہ کہتا ہے کانسپریسی کے گواہ بڑھ کے 28 ہو جاتے ہیں، اور جب وہ میاں والی پہنچتا ہے تو 50 سے زائد کانسپریسی کے گواہ ہو جاتے ہیں۔ سرگودا میں 14 اس گواہ فیصلہ بعد میں جس کی 44 موجودگی خود پروسیکیوشن جو ہے نا ثابت ہی نہیں کر سکی، جو روزنامچہ سرکاری روزنامچہ پیش کیا گیا، جو اس دن چھٹی پہ تھا، جس کے بارے میں ایس ایچ او نے بڑے سخت قسم کے ریمارکس لکھے کہ یہ ہیبیچول چھٹی پہ رہتا ہے، تو اس گواہ کو جو آلریڈی جج عباس ایک پہلے ٹرائل میں پی ایف ایئر بیس کے ٹرائل میں ڈسکریڈٹ کر چکے ہیں، اور اس بیسس پہ تمام کے تمام ملزمان کو بری کر دیا گیا تھا، جس میں احمد بچر صاحب بھی تھے۔ آج اسی گواہ کی ٹیسٹیمنی پہ ریلائی کرتے ہوئے سزا دے دی جاتی ہے۔ تو کیا ایسی سزا سسٹینیبل ہے؟ کیا یہ آئین قانون سب چیز کا مذاق نہیں ہے؟ So you will have a right of appeal sir. یہ سسٹینیبل اگر غلط ہیں تو سسٹینیبل نہیں ہوں گی، لیکن بہرحال the fact remains کہ سر یہ سسٹم تو ابھی اسی طرح چل رہا ہے، اور 9 مئی کا جواب کسی کو تو دینا ہوگا سر۔ اب جیسی عدالتوں سے فیصلے آئیں گے پارٹی میں نیچرلی، اب آپ دیکھیں ڈی سیٹ کا بھی سلسلہ سٹارٹ ہونا ہے، گو کہ یو ہیو، صحیح کہہ رہے ہیں آپ کے اوپر بھی جانا ہے، ہائی کورٹس ہیں، سپریم کورٹ ہے، رائٹ آف اپیل ہے، مگر نئی جنگ بھی تو شروع ہوگی نا نیازی صاحب۔ اگر 5 سینیٹرز پر اتنا تنازع و کنٹروورسی آپ کی جماعت میں شروع ہو گیا تو 30-40 ایم این ایز اور سینکڑوں ایم پی ایز کی نااہلی کے بعد تو پی ٹی آئی کے اندر خانہ جنگی شروع ہو جائے گی نیازی صاحب۔ نہیں، دیکھیں بات یہ ٹکٹوں کی لڑائی نہیں ہے۔ دیکھیں یہ اوور آل پولیٹیکل پارٹیز کو سوچنا ہے۔ یہ پولیٹیکل پارٹیز کو ایک سائلنٹ میسج جا رہا ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل سپیس کو ختم کیا جا رہا ہے، ڈسینٹ کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ جس طرح کی بھی ڈسینٹ جس مینر میں بھی کریں گے آپ کو کرش کر دیا جائے گا، اور آج یہی دکھایا گیا، اور آج انہیں سب سے بڑا سہارا عدالتوں کی طرف سے ملا۔ اور کیوں ملا؟ وہ 26ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے ملا کہ ایک 8 فروری کا الیکشن تو چوری کیا گیا، اس نیازی کے صاحب قطع کلامی معاف، مگر آپ نے بعد ڈسینٹ کیا ہی کہاں ہے؟ آپ لوگ تو رل مل گئے ہیں معذرت کے ساتھ سر۔ آپ نے انشور کیا کہ اس حکومت کے پاس 2/3 اکثریت ہو، پاوے ایک بندے سے ہی ہو، اب تو یہ سکون سے قانون سازی کر سکتے ہیں سر۔ آپ کے پاس مراد سعید کو 8 ایڈیشنل ووٹ ملے، فیصل خان جاوید کو 4 اضافی ووٹ ملے، مرزا افریدی کو 3 اضافی ملے، نور اللہ قادری کو 3 اضافی ملے، ڈو دا میتھ 18 اضافی ووٹ ہیں۔ آپ اپنا ایک بندہ ایکسٹرا سینیٹر لا سکتے تھے، آپ نے کوشش بھی نہیں کی سر۔ آپ نے ایڈجسٹمنٹ اور انڈرسٹینڈنگ کر لی، اس حکومت کے پاس اب کوئی بھی ترمیم لانے کے لیے ان کے پاس 2/3 میجورٹی ہے۔ سو اب what are you talking about؟ کون سا ڈسینٹ سر؟ یو آر ویری مچ ایٹ دس پوائنٹ انشورنگ کہ خرم ذیشان نہ آئے، عرفان سلیم نہ آئے، ان کو دے دیتے یہ ایکسٹرا ووٹ، ٹرانسفریبل تھے نا سر، تو نیکسٹ والے کے اوپر بھی انشور کر سکتے تھے کہ ووٹ ڈل جائے نیکسٹ بیسٹ آپشن پہ۔ تو اگین آئی ہیو اے پرابلم ود یور ڈسینٹ، بیکاز آپ اندر سے ہی سر بہت زیادہ بد اعتمادی کا شکار ہیں آپ لوگ۔ دیکھیں حکمت عملی کی آپ بات کریں، کیا 26ویں آئینی ترمیم ان 5 سینیٹرز کی وجہ سے پاس ہوئی؟ وہ تو پہلے بھی ہو گئی تھی۔ جب نمبر پورا کرنا ہوتا ہے تو پھر ہر طرح کے وسائل، ہر طرح کا طاقت کا غلط استعمال ہوتا ہے۔ پھر جو سینیٹر اٹھائے بھی جاتے ہیں، سینیٹر پریس کانفرنس میں اپنے پارٹی لیڈر کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ہم پارٹی لائن فالو کریں گے، بعد میں منحرف ہو جاتے ہیں۔ وہ تو پاکستان میں ہوتا رہتا ہے۔ دیکھیں ان سے یہ آپ کہنا کہ تحریک انصاف کی حکمت عملی شاید ڈیفرنٹ ہونی چاہیے تھی، وہ ایک اضافی سینیٹر جتا لیتے۔ ایک اضافی سینیٹر سے دیکھیں پی ٹی آئی کی سیاست پہ تو کوئی فرق نہیں پڑنا، مگر آلریڈی آپ کو ماننا پڑے گا 8 فروری کے بعد جو نظام قائم نیتوں ہو پہ گیا اور آپ کے ورکر کے مورال پہ فرق پڑتا ہے۔ جبر کے نظام کے تحت آپ 5 کیا 6 اور سینیٹر بھی لے لیں، اس سے جس کو آپ جبر کا نظام کہہ رہے ہیں، آپ سر تسلیم تسلیم خم کر گئے نا سر۔ 28ویں کے اور راہ میں اور کیا رکاوٹ ہے؟ یہ تو ایک عمران خان یا اس کی جماعت ہے جو کھڑی ہے، آواز اٹھا رہی ہے، باقی تو سارے ڈھیر ہو چکے ہیں۔
ٹھیک. اور سر نیازی صاحب, سلمان اکرم راجہ آپ کے سیکرٹری جنرل کہہ رہے ہیں کہ یہ تقسیم کا جو معاہدہ تھا نشستوں کی وہ تو قیادت نے کیا, عمران خان نے نہیں کیا. از دس ناؤ کامن نالج اینڈ یو آل اگری ٹو دس؟ اچھا یہ دیکھیں, جو بیسیکلی دیکھیں نا بلا مقابلہ کرانے کی بات ہو رہی ہے, یہ اس طرف حوالہ دے رہے ہیں. دیکھیں بلا مقابلہ کرانا یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا. 2021 کے الیکشن میں بھی پارٹی سینیٹرز بلا مقابلہ الیکٹ ہوئے. پرویز الہی صاحب کی اس وقت گورنمنٹ تھی, نون لیگ اپوزیشن میں تھی, نون لیگ پی ٹی آئی نے آپس میں ڈیسائیڈ کیا اور اسی طرح بلا مقابلہ اس ایوان میں اس وقت سینیٹر الیکٹ ہو گیا. ابھی ریسنٹ ٹائم میں ہم پنجاب میں اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے, 2024 کے الیکشن ہوئے, ہمارے 2 سینیٹرز بلا مقابلہ اسی طرح انڈرسٹینڈنگ سے بنے ہیں. تو آج جو کے پی کے میں انڈرسٹینڈنگ بنی, یہ کوئی سم تھنگ آؤٹ آف دا بک نہیں ہے یا آؤٹ آف دا سلیبس نہیں ہے. آبجیکٹیو خالی کیا تھا کہ ہارس ٹریڈنگ نہ ہو, اور ہارس ٹریڈنگ کو اوائڈ کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا. سر ہارس ٹریڈنگ کے اوپر آپ نے اتنی کمر کسی تھی تو بندہ بھی ایک اور لائلسٹ لے آتے نا سر. بٹ اینی وے موونگ فارورڈ, مراد سعید 3 ماہ تک حلف نہیں لیں گے تو یو ڈو انڈرسٹینڈ کہ وہی ترمیم ان کو نگل جائے گی جو آپ لوگ اسحاق ڈار صاحب کے لیے لے کر آئے تھے, کہ وہ نہیں آ رہا واپس اور اوتھ نہیں لے رہا, تو آئی مین وہی کھڈا ہے جس کے اندر اب گر جائیں گے سر جو کھودا تھا ان کے لیے. نہیں تو دیکھیں وہ فارغ ہو جائیں گے تو دوبارہ الیکشن میں کون آئے گا. ہماری تو 93 ہمارے پاس 93 ایم پی ایز ہیں. اگر ایک سیٹ پہ 3 ماہ بعد دوبارہ بھی الیکشن ہوتا ہے, ہمارا کینڈیڈیٹ پھر مراد سعید ہوگا, دوبارہ جیت کے آ جائے گا. آپ کتنی دفعہ نکالیں گے. اینڈ کوئکلی سر, اگلا لیڈر آف اپوزیشن جو ہے اس کے اوپر گفت و شنید سٹارٹ ہو گئی ہے؟ دیکھیں ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہے. دیکھیں جو ان کے خلاف فیصلہ احمد بچہ صاحب کے دیا گیا ہے, میں پوری طرح سے پر امید ہوں کہ یہ 1 سیکنڈ بھی سسٹین نہیں کر سکتا. اپیل جیسے ہی فائل ہوگی اس ججمنٹ نے سسپینڈ ہونا ہی ہونا ہے. سیم سیٹ آف ایویڈنس پہ دوبارہ کنوکشن نہیں ہو سکتی. مطلب وہی گواہ جن پہ آلریڈی سرگودا میں ٹرائل ہوا اور جج نے کہا کہ یہ کہیں ٹروتھفل نہیں ہے, کوئی آؤٹ آف ایویڈنس آن ریکارڈ نہیں ہے اور بندے بری ہوئے. آج جج بدلنے کے بعد کس طرح سے ماحول اور حالات بدل گئے.